لا إله إلا الله لا إله. السلام عليكم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سلام على خير الأنام وسيدي حبيب إله العالمين محمد بشير النذير الحاشمي المكرم وجوث له من يسمى بأحمد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم معزز صاحبین، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، انسان کو زندگی پیاری ہے، وہ زیادہ سے زیادہ جینا چاہتا ہے، اور اسی طرح انسان زندگی میں اپنی مرضی کے مطابق اعمال بھی کرتا ہے، اور اسی طرح انسان کسی نہ کسی چیز سے والہانہ محبت بھی رکھتا ہے۔ اس کا کوئی انکار نہیں۔ زندگی محبوب عمل بھی کرتا ہے اور کسی نہ کسی چیز سے والہانہ محبت بھی رکھتا ہے، لیکن زندگی کے بعد موت ضروری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور اسی طرح جو بھی عمل کرتا ہے اس کا بدلہ بھی ضرور ملے گا، اچھا عمل کرے یا برا عمل کرے۔ اس واسطے اس کو سوچ کر عمل کرنا چاہیے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا بدلہ کیا ہونا چاہیے۔ اللہ نے دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، انسان خود سوچ سکتا ہے۔ چور کبھی نہیں کہے گا کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں، ڈاکو کبھی بھی نہیں سوچے گا کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں، جھوٹ بولنے والا کبھی بھی نہیں سوچ سکے گا کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں۔ یہ انسان کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہے، اس کو فتویٰ دے دیتا ہے۔ جب نماز پڑھے گا تو اس کو دل فتویٰ دے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر مجھے اپنی رضا نصیب فرمائیں گے۔ روزہ رکھتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ بھائی مشکل سے میں سارا دن روزہ رکھا ہے لیکن اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا اللہ۔ حضرت لقمان کی زبانی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا ہی ایک بھائی ہے، تو اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے، بیٹا آپ نے جو بھی عمل کیا کسی وادی میں، پہاڑی میں، دریا میں، رات کو چھپ کر، دن میں، کہیں بھی آپ نے عمل کیا تو قیامت کے دن حاضر کر دیا جائے گا، اس کا مجھے بدلہ ملے گا۔ تو اس واسطے عمل کو سوچ کر کے کرنا چاہیے۔ اور اسی واسطے تیسری چیز جو ہے محبت بھی بے شک لگائے۔ انسان کے اندر اللہ نے محبت کے جذبات رکھے، لیکن جہاں سے روکا ہے محبت سے وہاں نہ رکھے۔ جس چیز کی محبت کا حکم ہے اس سے محبت کریں۔ مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ قرآن کہتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔
سب سے زیادہ محبت کائنات میں سب سے زیادہ محبت مومن کو اللہ سے ہوتی ہے. پھر جتنا تعلق کسی کا اللہ سے مضبوط ہوتا ہے پھر اس سے بھی محبت ہوتی ہے. پیغمبر کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے تو مومن کو پیغمبر علیہ السلام سے بھی محبت ہوتی ہے، ضرور ہونا چاہیے. اللہ قرآن پاک کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ کی کلام ہے، تو پھر قرآن پاک کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے. مومن جو کلمہ پڑھتا ہے یہ بھی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس سے بھی محبت کرنا چاہیے. یہ مسجد مساجد اللہ، ان کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر اس سے بھی محبت کرنا چاہیے اچھی چیزوں کے ساتھ. المرء مع من احب، حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھے گا جس سے محبت کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے. تو اس واسطے صحابہ کو یہ حدیث کا جملہ بہت ہی پسند آیا اور بڑے خوش ہوئے. فرمایا اس واسطے ہمیں اس جملے سے خوشی ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا حشر آپ کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب، یہ آج بھی ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کا زمانہ آج سے 1400 سال پہلے گزر چکا ہے، لیکن آج ہم یہاں محبت کر سکتے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ، آپ کی سنت پر چل سکتے ہیں، اور بلکہ ہمیں تو زیادہ ثواب ملے. صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے دین کا 10واں حصہ چھوڑ دیا تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے، اور بعد میں آنے والے لوگ اگر 10ویں حصے پر عمل بھی کر لیں تو جنت میں چلے جائیں گے. غائب اور حاضر کا فرق ہے. نبی علیہ السلام جب موجود ہیں، صحابہ کرام کا ایمان بے شک بڑا پختہ ہے، بڑا ہے، اونچا ہے. اتنا اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ معیار ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر دوسرے لوگ اس طرح ایمان لائے صحابہ جیسے تم لائے ہو تو فقط اہتدوا، پھر ہدایت پائیں گے. اتنا اونچا ایمان ہے. صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا، اونچے لوگ ہیں. وہ صحابیت جس طرح نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، یہ صحابیت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ چیز ہے. ان کو کوئی بڑے سے بڑا ولی، ساری جہان کے ولی بھی مل جائیں، علماء، صلحاء، پیر، بزرگ سارے مل جائیں تو اس صحابہ کی خاک کو بھی نہیں پہنچ سکتے جس نے ایک لمحے کے لیے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کلمہ پڑھا. شان اتنی اونچی ہے. یہ 100 سال 200 سال 400 سال عبادت کرتے رہے، دن رات عبادت کرتے رہے، ان کو بدلہ ملے گا، لیکن صحابہ کو نہیں پہنچ سکتے. صحابہ بڑی اونچی شان، اونچی. اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ اختارنی واختارنی یا صحابی، جیسے اللہ نے مجھے چن لیا ہے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے میری صحبت کے لیے. آپ کے رشتہ دار بھی تھے، دوسرے چوتھے لوگ بھی تھے، لیکن صحابی وہی بنا جس کو اللہ نے چنا ہے. ابو طالب نہیں بن سکا صحابی، ابو لہب نہیں بن سکا، ابو جہل نہیں بن سکا. یہ بڑے بڑے لوگ تھے، سردار لوگ تھے، ان کی لوگ سنتے تھے، ان کی بڑی عزت تھی، لیکن اللہ نے جب پسند نہیں کیا تو وہ صحابی نہیں بن سکے. حبشے سے حضرت بلال آ رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کر لیا. حبشہ کدھر ہے، کالے رنگ ہیں، موٹے ہونٹ ہیں، جو بھی حبشیوں کی شکل ہوتی ہے وہ تو آپ نے دیکھے ہیں، آخر انہی میں سے تھے تو ایسے ہی. لیکن اللہ اکبر، آپ معراج پر تشریف لے جاتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کوئی آگے بندہ جا رہا ہے. جبریل یہ کون آدمی ہے جو مجھ سے بھی آگے نکل کے جا رہا ہے؟ یعنی آواز جیسے چلنے کی آواز آتی ہے، آواز محسوس ہو رہی ہے. اوپر آسمان ہو گئے اوپر. حضرت جبریل نے علیہ السلام نے عرض کیا حضرت آپ سے آگے کوئی نہیں،
یہ آپ کا ایک خادم صحابی بلال مدینے کی گلیوں میں چل کر مسجد نبی میں اذان دینے جا رہا ہے، اس کی آواز یہاں سنی جا رہی ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے عمل۔ جب فوت ہونے لگے بیوی رو رہی ہے کہ علیحدگی ہو جائے گی، فرمایا رونے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو کل اپنے محبوب سے جا کے ملیں گے، میری تو تڑپ ہے کب میں جاؤں، مجھے یہاں دنیا مزہ نہیں آ رہا۔ اس واسطے حضرت بلال نبی علیہ السلام کے بعد مدینہ چھوڑ کے دور چلے گئے تھے کہ وہ نبی نہیں نظر آتے جو مصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اب وہ نظر نہیں آتے تو میں کیسے برداشت کروں؟ جہاد میں گزاروں گا یا دوسرے تیسرے علاقے میں گزاروں گا، یہاں میں برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے اتنی محبت، اتنی محبت صحابہ کرام کو اس واسطے انہوں نے تکلیفیں بھی بڑی جھیلی ہیں، بڑی پریشانیاں بھی انہوں نے اٹھائی ہیں، اس واسطے ان کے درجے بھی بہت اونچے ہیں۔ ایک صحابی کے جنازے میں نبی علیہ السلام جا رہے ہیں تو یوں پنجو پر چل رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ ایسے کیوں چل رہے ہیں؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ سیدھے چلیں، لیکن آپ اس طرح چل رہے ہیں۔ فرمایا صحابی کہ جنازے پہ آسمان سے اتنے فرشتے اترے کہ پاؤں پورا رکھنے کی جگہ نہیں محسوس ہوتا۔ لیکن یاد رکھو اسی صحابی کو جب دفن کر دیا گیا تو آپ نے فرمایا دعا مانگو، قبر نے اس کو بھی پکڑ لیا، دعا مانگتے رہے، فرمایا اب چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہو، کشف ہو جاتا ہے۔ کس لیے ہمیں سبق دینے کے لیے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نماز اس نے پڑھ لی، سمجھا میں بہت بڑا آدمی ہو گیا ہوں، جمعہ پڑھ لیا، نماز پڑھ لی تو بہت ہی کچھ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ پکڑنے کے آئے تو چھوٹی بات پر پکڑے اور ہمیشہ کہیں جہنم میں ڈال دے تو یہ حق کا انصاف ہے۔ ہم کون ہیں کہ آپ کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے؟ کیوں تھوڑی سی نافرمانی کی ہے تو کیوں کی ہے؟ سزا کے مستحق۔ تو یہ چیزیں بعض دفعہ ظاہر اس واسطے کر دی جاتی ہیں تاکہ آنے والے لوگ سبق پکڑیں، عبرت حاصل کریں کہ اتنے بڑے اونچے لوگ جن کی جنازہ نبی علیہ السلام پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور ساتھ جا رہے ہیں، دفن کرا رہے ہیں، اور فرشتے آتے ہیں ان کی جنازے کے اندر شریک ہوتے ہیں، تو کسی بات پر اس کو بھی پکڑ لیا قبر نے۔ فرمایا قبر فرماتی ہے میں کوئی حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، جو ایمان سے آئے گا اس کے لیے کھل جاؤ، اور جو ایمان سے نہیں آئے گا برے اعمال کے کردار سے کر کے ہے کہ اس کے لیے میں جو ہے پکڑ لوں گی اس کو، خواہ وہ کوئی ہو۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہمیں اس دنیا سے چلا جانا ہے، کبھی بھی نہیں رہنا ہے۔ میں حدیث سنا رہا تھا، اسی کا ہی خلاصہ ہے۔ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اشما شئتا فإنک میت، جتنا چاہے زندہ رہ لے لیکن آخر مر جانا ہے۔ وعمل ما شئتا فإنک مجزی بہ، جو عمل چاہے کر لے اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، جس سے چاہے محبت کر لے ایک دن اس سے جدا ہو جائے گا۔ یہ تین چیزیں آپ کو خطاب کر کے مجموع الزوائد میں طبرانی میں یہ روایت موجود ہے، اور جناب فرمایا اور مومن کی عزت اور شرف کس میں ہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ شَرْفَ الْمُؤْمِنِ صَلَاتُهُ بِاللَّيْلِ، مومن کا شرف، مومن کی عزت، رات کو جب لوگ سو جاتے ہیں مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، یہ شرف ہے۔ اور وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاهُ عَنِ النَّاسِ، لوگ تو زیادہ سے زیادہ دوستیوں کو یہ اچھا سمجھتے ہیں میرا بڑے آدمی کے ساتھ، فرمایا عزت اس کی جو ہے اس میں ہے کہ لوگوں سے مستغنی ہو جائے، نہ مانگے نہ قدر، نہ اس کو کوئی لوگوں سے لالچ ہی نہ رہے، جو کچھ رہے تو اللہ کے ساتھ۔ ان دو جملوں کی انشاءاللہ تشریح کریں۔
على